إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم. عقید عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، پوسٹ نمبر 5. عنوان جسم، موضوع سڑے گلے جسم پر عذاب ہونا. سامعین محترم، اہل حدیث حضرات احادیث صحیحہ کی غلط تشریحات کر کے اسی دنیاوی قبر اور جسم پر عذاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر پر ٹہنیاں گاڑنے والی حدیث بخاری پیش کر کے عبد الرحمن کیلانی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر پر ہری ڈالی گاڑی جس میں جسم مدفون تھے اور فرمایا کہ شاید اس سے عذاب ہلکا ہو. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جسم بھی عذاب سے متاثر ہوتا ہے. بحوالہ روح، عذاب قبر اور سماع موتیٰ. سامعین معتبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر ان قبروں میں عذاب ہونے کا بیان ہوتا تو بالکل واضح تھا کہ انہی دنیاوی جسموں کو عذاب ہو رہا ہے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی جو ان قبروں میں دفن ہوئے تھے ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عذاب کہاں ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے. رہا ان موصوف کا یہ کہنا کہ چونکہ اسی قبر پر ہری شاخیں گاڑی تھیں، اس کا مطلب ہے کہ اسی جسم کو عذاب ہو رہا تھا، تو یہ محض اپنے گمراہ کن عقیدے کا استخراج ہے. مشرکین عرب بھی اپنے مردے دفنایا کرتے تھے. عامر بن لحی اور ابو ثمامہ عمرو بن دینار کے اسی دنیاوی قبر میں دفنائے جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جہنم میں عذاب دیے جانے کا ذکر فرمایا. اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کی وفات پر جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی کا ذکر فرمایا. اس قبر میں دفن کیے جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت میں ملنے والی راحت کا ذکر فرمایا، اس دنیاوی جسم کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا. کہتے بھی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی تشریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. وہ تو یہ مسلک پرست ہیں جو آپ کی احادیث سے ان باتوں کو کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے قرآن کا تضاد ثابت ہو اور جو ان میں ہو بھی نہیں. ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، دوسری طرف محض گمان. اب ایمان کس پر ہوگا؟ حدیث پر یا نام نہاد اہل حدیثوں پر؟ سامعین محترم، ان کے استدلال کی جولانیاں دیکھیے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کالا مرد یا کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا. وہ مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی. یہ حدیث بھی اپنے مضمون میں صاف ہے کہ قبر سے مراد یہی زمینی گڑھا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کیوں تشریف لے گئے؟ یہ کہ قبر پر آ کر دعائے استغفار کرنے یا نماز جنازہ پڑھنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قبر میں جو جسم پڑا ہے اس کا عذاب و ثواب قبر سے تعلق ضرور ہے. وضاحت. سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے مرد یا کالی عورت کی وفات کے بعد اس کی قبر پر صلاۃ المیت ادا فرمائی. اہل حدیثوں کو اس عمل سے بھی دنیاوی جسم پر عذاب یا راحت کی خوشبو آ گئی. حالانکہ یہ تو نہایت سادہ اور عام سی بات ہے کہ صلاۃ المیت ادا کرتے وقت میت سامنے رکھتے ہیں. مذکورہ حدیث کے متن سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت یا مرد کی وفات رات کو ہوئی تھی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی ایسے ہی تدفین کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہونے پر اس کی قبر پر جا کر صلاۃ المیت ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان مسلک پرستوں کی تسلی نہ ہو سکی. شاید ان کے ذہن میں ہو کہ قبر سے لاش کو باہر نکال کر صلاۃ المیت ادا کرنی چاہیے تھی. اب چونکہ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ قبر میں مدفون میت پر ہی صلاۃ ادا کر دی گئی، تو اس سے اسی دنیا میں جسم پر عذاب
یا راحت کا عقیدہ کشید کر لیا گیا۔ اس سے قبل انہی موصوف کا یہ فتویٰ بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی طبقہ صوفیاء کو ضرورت تھی، لیکن قرآن ان کی ایک ایک بات کی پرزور تردید کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ دور موت کا دور ہے، زندگی کا دور نہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مردہ ہیں، نہ ان میں شعور ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ان اماموں اور بزرگوں کی روایات اور اقوال اور مکاشفات کو مان لیجئے اور قرآن سے دستبردار ہو جائیے، ورنہ ان سب خرافات سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ انہی کی کتاب پر یہ بات لکھی ہے۔ اب اہل حدیث صاحبان اس بات کا فیصلہ فرمائیں کہ ان عالم صاحب کا کون سا فتویٰ سچا ہے اور کون سا جھوٹا، اور وہ قرآن سے دستبردار ہوتے ہیں یا اپنے اکابرین کے باطل عقائد سے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سڑ گل جانے اور مٹی بن جانے والے جسم پر عذاب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 پر ذرا غور کیجئے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزیزا حکیما۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ان کو ہم عن قریب جہنم میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے گل سڑ جانے والے ناقص و ناپائیدار بدن کو عذاب نہیں دیتا، نہ مرنے کے بعد نہ قیامت کے بعد، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ تو یہ ہے کہ مٹی کا یہ جسم گل سڑ جاتا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اب جو جسم باقی ہی نہ رہے تو اس کے شعور و ادراک کا کیا مطلب؟ لیکن ان فرقہ پرستوں نے امت میں عقیدہ پھیلایا ہے کہ ہاں کبھی کبھی مرنے کے بعد اس جسد عنصری پر بھی عذاب و ثواب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، بندوں کی عبرت و رغبت کے لیے، اور اس عالم امثال میں بغیر تعلق روح کے حیات بسیط کے ساتھ عذاب و ثواب ہوتا ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اور اس عذاب و ثواب کے لیے اس جسم کا صورت نوعی میں باقی رہنا بھی ضروری نہیں۔ اگر لاکھوں ذرات بن کر ہزاروں قسم کے تغیر و تبدل حاصل کر کے کچھ بھی ہو جائے، پر حیات بسیط میں عذاب و ثواب کا محل بن سکتا ہے۔ بحوالہ الاقوال المرضی فی الاحوال البرزخیہ از محمد حسین نیلوی اشاعتی۔ اسی طرح فرقہ دیوبند کے قاری محمد طیب دیوبندی صاحب اپنی کتاب عالم برزخ کی صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ برزخ میں روح اور روحانی زندگی اصل ہے، جسم اس کے تابع ہو کر اس کی نعمت و مصیبت کے اثرات قبول کرتا ہے، خواہ وہ اپنی حیت پر ہو یا بکھر جائے۔ اہل حدیث فرقہ کے قاری خلیل الرحمن صاحب اپنی کتاب پہلا زینہ میں اس طرح راقم دراز ہیں کہ اب کوئی کہے کہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے، پھر اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، تو پھر ایک مردہ جسم کو عذاب کیسے ممکن ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن عذاب ہوتا ہے، کیونکہ الصادق الامین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے زیادہ سچی زبان کائنات میں کسی کی نہیں ہے، جن کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی جاری ہوتی ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لہٰذا ہوتا ہے۔ وضاحت: انشاءاللہ تعالی قبر کے موضوع پر قرآن و حدیث سے دلائل دے کر ان فرقہ پرستوں کے گمراہ کن عقیدے کی بھی قلعی اتار دی جائے گی۔ فی الوقت ہم صرف گل سڑ جانے والے مردہ دنیاوی جسم پر بحث کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی عقیدہ گھڑا ہے کہ چاہے دنیاوی جسم گل سڑ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائے، عذاب تو بہرحال اسی کو ہوتا ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کے دعوے داروں کو ہم حدیث سے ہی دلیل دیتے ہیں جو ان کے اس باطل استدلال کے تار و پود بکھیر دیتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اس میں فرمایا فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كَلُوبًا مِّنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه۔ ترجمہ، میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، وہ اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گال میں داخل کر کے گال کو گردن تک پھاڑ ڈالتا ہے، پھر اس کے دوسرے گال کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گال جڑ جاتے ہیں اور وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا اور پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا، اور اس درمیان میں کہ وہ پھر واپس آئے سر پھر جڑ جاتا اور ویسے ہی ہو جاتا تھا کہ جیسے پہلے تھا، اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا۔ وضاحت: چونکہ عذاب قبر بھی عذاب آخرت ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد دیا جانے والا عذاب اور وقوع قیامت کے بعد دیا جانے والا عذاب دونوں عذاب آخرت ہی کی شکلیں ہیں۔ چنانچہ جس طرح مذکورہ بالا حدیث میں مرنے کے بعد ایسے جسم پر عذاب ہوتا دکھایا گیا جو کٹنے، پھٹنے اور جلنے کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے تاکہ عذاب کا مزہ برابر چکھتا رہے، اسی طرح قرآن میں قیامت کے بعد دیے جانے والے عذاب کے لیے بھی بتایا گیا کہ یہ بھی ایسے جسم کو دیا جائے گا جو کٹنے، پھٹنے اور جلنے کے بعد پہلے کی طرح درست حالت میں ہو جائے تاکہ برابر عذاب بھگتتا رہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ان کو ہم عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب میں پائیدار جسم عطا کرتا ہے کہ اگر اس عذاب کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ جل کر بے شعور ہو جاتا ہے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے، کٹ یا پھٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے بنا دیا جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی کھال جل کر بے حس ہو جائے تو اسے دوبارہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کو محسوس کر سکے۔ جسم کا کوئی حصہ عذاب کی وجہ سے کٹ پھٹ جائے تو اسے دوبارہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر عذاب کی اذیت بھگت سکے۔ گویا عذاب ایسے جسم کو دیا جاتا ہے جو شعور و ادراک اور احساس رکھنے والا ہو، جس سے دنیاوی جسم تو روح نکل جانے کے بعد محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، علم کے ان نام نہاد پہاڑوں اور سمندروں سے اچھا عقیدہ تو اس قصاب کا ہے جو بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی کھال اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اس کا تڑپنا ختم نہیں ہو جاتا، بار بار چھری مار کر دیکھتا ہے کہ اس میں شعور و ادراک تو نہیں۔ جب اس بکرے میں بالکل حرکت نہیں رہتی تو سمجھ لیتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، احساس و شعور کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی کھال بھی اتارتا ہے اور اس کا گوشت بھی کاٹتا ہے۔ یہ علماء دین حضرت و علامہ کہلانے والے عقیدہ دیتے ہیں کہ دنیاوی جسم خواہ مٹی ہو جائے، ذرات میں تبدیل ہو جائے،
تب بھی اسے عذاب کا احساس ہوتا ہے، جبکہ قرآن عقیدہ دیتا ہے کہ مٹی ہونے والے جسم کو تو عذاب ہی نہیں دینا۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ آیت نمبر 40 کے اندر کافروں کی یہ حسرت نقل کی ہے کہ وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر اس دن عذاب سے بچنے کے لیے خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی مٹی میں مل کر مٹی بن جانا، فنا ہو جانا عذاب سے بچنے کی صورت ہے۔ ان مسلک پرستوں کے کس کس عقیدے کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے، ان کی کتب میں تو ایک انبار لگا ہوا ہے باطل و من گھڑت عقائد و اعمال کا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی شرپسندی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔